سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سوال کرتے ہیں یہ آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب وہ واقع ہوگی۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، کوئی شک نہیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اسی کے وقت پر مگر وہی اللہ، ثقلت فی السماوات والارض، اس قیامت کا برپا ہونا بہت بھاری ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک، یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت، قیامت کا تذکرہ، مرنے کے بعد کی زندگی۔ میرا آپ کا ایمان ہے یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس شرک اور کفر کے ماحول میں توحید اور رسالت کی دعوت دیتے اور آخرت کی بات کرتے، تو جہاں مشرکین عرب توحید کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، وہیں وہ مشرکین عرب آخرت کے بھی منکر تھے۔
چنانچہ عقیدہ آخرت کو سن کر، مرنے کے بعد کی زندگی کو سن کر ان کو آگ لگ جاتی۔ ایک موقع پر وہ اکٹھے ہو کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ہمیں اس کا وقت تو بتائیں، کس سال آئے گی، کس دن آئے گی، کون سا وقت ہوگا، آپ اس کے متعلق بھی بتائیں ہمیں۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہو اس کو قیامت کا حقیقی علم ضرور ہونا چاہیے، اور جس کو قیامت کا حقیقی علم نہیں ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ان دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں اللہ کے نبی کے لیے قیامت کا علم ہونا ضروری ہی نہیں ہے۔ قیامت کا علم، حقیقی علم، کب آئے گی، کس سال آئے گی، کس دن آئے گی، یہ حقیقت میں جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ساعہ کے بارے میں۔ الساعہ عربی زبان میں، آج کل کی جدید عربی زبان میں، ایک گھنٹے کو الساعہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں دن رات کے 24 گھنٹے، ایک گھنٹہ ایک 24واں حصہ، تو دن رات کے 24ویں حصے کو عرب کے لوگ الساعہ کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں الساعہ کا لفظ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا۔ ایک لفظ عربی زبان میں اینا ہوتا ہے، ایک ایانا۔ اینا یہ مکان پوچھنے کے لیے، جگہ پوچھنے کے لیے، اور ایانا وقت پوچھنے کے لیے۔ ایانا مرساہا، مرساہا کہتے ہیں کسی چیز کا قائم ہونا، ٹھہر جانا، کسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ کرنا۔ کشتیوں، بحری جہازوں کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ بحری جہاز کا، کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ تو مرساہ کا معنی قیامت برپا کب ہوگی، قیامت قائم کب ہوگی، قیامت واقع کب ہوگی۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما دیں، انما علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی، کس سال آئے گی، کس دن آئے گی، اس کا حقیقی علم صرف میرے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، فائدہ مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اس کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں کیا ہے، شکم مادر میں پیدا ہونے والا بچہ سعید ہے، شقی ہے، زندہ رہے گا، فوت ہو جائے گا، کب تک زندہ رہے گا، اس کا حقیقی علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے،
کسی کو نہیں پتا۔ مستقبل کی خبریں، آنے والے زمانے میں کیا کس کے ساتھ کیا ہو، اس کو جاننے والا صرف کون؟ اللہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کون کس زمین میں مرے گا، کس کی موت کب کہاں واقع ہوگی، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں اللہ کے پاس ہے۔ محبت کے ساتھ کہہ دیں ان ساری چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا قیامت بھی انہی چیزوں میں سے جس کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جلی اس کا معنی ظاہر ہونا، واضح ہونا، سامنے آنا۔ یہ قیامت سامنے آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، اس کو لائے گا کون؟ الا ہو، اس کو لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی کو سورۃ القمر کی پہلی آیت میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند بھی پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جو آنے والی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اس سے پہلے امام مہدی سلام اللہ علیہ کا تشریف لانا، پھر دجال ملعون کا آنا، اور بہت ساری نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی، نہ جانے کتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو جب بھی قیامت آئے گی، قیامت کو لانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، ایسے آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ حفی عربی زبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس عالم کو کہتے ہیں جو کسی مسئلے کی تحقیق کر چکا ہو، اس کو کہتے ہیں حفی۔ اسی طرح قرآن کریم میں حفی مہربان اور مشفق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکالا، بے دخل کیا، تو فرمایا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی مانگتا رہوں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ حفی کا لفظ مہربان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا کہ یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو تحقیق ہو چکی ہے کہ قیامت کس دن آئے گی، حالانکہ اس کی تحقیقی تعیین اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر فرمایا آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا یہ قیامت کا آنا ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان پر بڑا بوجھل ہوگا، بہت بھاری ہوگا۔ سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیمتی قیمتی مال
ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں گے، 10-10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جو قیامت کے حالات ہیں کہ بڑی بھاری ہوگی، تو اس کے بھاری ہونے کے لیے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہ ہو، کہ جب اچانک کوئی چیز آتی ہے تو اس کا بھار بہت محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کی موت بعض اوقات اچانک آ جاتی ہے اور گھر والے صدمے سے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح پورے جہان کی موت یعنی قیامت بھی اللہ فرماتے لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی۔ حدیث مبارک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کپڑے کی دکان پر دکاندار بیٹھا ہوگا، گاہک سامنے موجود ہوں گے، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، مول تول ہو رہا ہوگا، کم کرو زیادہ لوں گا، باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی پہلے سے وہ لوگ چھوڑ دیں گے کام کاج، نہیں، بازار اسی طرح چل رہے ہوں گے، کاروبار اسی طرح چل رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکالے گا، دودھ نکال کے بالٹی اٹھا کے گھر جا رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے گا، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اس طرح اچانک قیامت کا بگل بجے گا کہ دنیا کو علم بھی نہیں ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، اور یہ اس کا اچانک آنا اور اس کا پہلے سے علم نہ ہونا، یہی اس کا بھاری پن ہے جو اس کو اور وزنی بنا دیتا ہے، اور بوجھل کر دیتا ہے۔ فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہو قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تو علامات بتائی کہ محرم کا مہینہ ہوگا، یہ بھی بتایا کہ 10ویں محرم ہوگی، یہ بھی بتایا کہ اس دن جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کس سال کا محرم کس سال آئے گی؟ اس دفعہ بھی 10ویں محرم، زیادہ چانس یہی ہے کہ جمعے کے دن ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قیامت آئے۔ وہ جب آئے گی اس کا وقت ہوگا تبھی آئے گی، تو آئے گی جب بھی اچانک آئے گی، لائے گا کون؟ اللہ ہی لائے گا۔ حقیقی علم بھی صرف کس کے پاس؟ صرف اللہ کے پاس۔ انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہی وہ ہوگا جس کو قیامت کا علم ہوگا، جس کو قیامت کا علم نہیں وہ نبی نہیں۔ آپ کو اگر قیامت کا علم نہیں ہے تو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا نبی کے لیے پتہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو ہی لوگ نہیں جانتے۔ نبی تو اللہ کا نبی ہے، وہ نمائندہ ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ کس سال تعیین اس کی کیا ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک آدمی کا کام یہ ہے، ایک بندے کا کام یہ ہے کہ اتنے خوفناک حالات کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، نہ کہ اس کھود کرید میں لگ جائے کہ کب آئے گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ جی زمانہ کتنا گزر گیا۔ کبھی سائنسدان کہا کرتے تھے 7000 سال ہے، اب کہتے ہیں جی بہت لاکھوں سال گزر چکے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ پہلے لوگوں کی اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی جانور کے جسم پر کالے بالوں سے بھرا ہوا ہو، ایک بال سفید ہو، تو وہ کالے بال پہلا زمانہ ہے، ایک بال سفید وہ تمہارا زمانہ ہے۔ اب کون گن سکتا ہے کالے بال کتنے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ بہت لمبی مدت گزر چکی ہے، بہت لمبی مدت گزر چکی ہے اور تھوڑی مدت باقی ہے۔ تو
تو ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اس کھوج میں لگیں کہ وہ کب ختم ہوگی، کب قیامت آئے گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں۔ اب قیامت کی تیاری کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ آدمی تھے لیکن سمجھدار آدمی تھے، انتہائی سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے کیا تیار کر رکھا ہے جو اتنا بے چین ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا جی اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک عمل ضرور ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں اور آپ بھی کہہ دیں ہم اللہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سارے کہہ دیں اپنی زبان سے، اس زبان کو ہلائیں گے، ہو سکتا ہے یہی بول ہمارا آخری بول بن جائے، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ صحابی نے جب یہ کہا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے کیا ٹینشن ہے، قیامت جب بھی آئے انت مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو نے محبت کی، تیرا تو ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا، تو جب بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم کم سے کم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہی حاصل کر لیں تاکہ جب بھی قیامت آئے ہمارا ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ساتھ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال